السلام علیکم اسٹوڈینٹس، مائی نیم از ذکیل احمد۔ میں آپ کو علامہ اقبال یونیورسٹی کا کورس کوڈ نمبر 1345 میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ 1345 اس کا عنوان ہے اصول تجارت یعنی پرنسپل آف کامرس۔ یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ کی کتاب پڑھوں گا، پہلے آپ کی کتاب پڑھوں گا، پھر اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کا مائنڈ بزنس کے مطابق، کاروبار کے مطابق بن جائے۔ آپ میرے لیکچر چنیں، میں آپ کا مائنڈ بالکل کاروباری جیسا بنا دوں گا اگر آپ میرے لیکچر باقاعدہ پورے سنیں گے تو۔ چلیں، آج ہم پڑھ رہے ہیں 1.1.2 یعنی کریکٹرسٹک آف بزنس۔ کاروبار اس کا بھی امتحان میں آنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اکثر سوالات میں کریکٹرسٹک ضرور پوچھی جاتی ہیں کاروبار کی، ٹھیک ہے، یا ڈیفینیشن آتی ہے یا کریکٹرسٹک پوچھی جاتی ہے۔ اور سوال میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کاروبار کیا ہوتا ہے، کامرس ٹریڈ کیا ہوتا ہے اور کامرس کیا ہوتا ہے، ان چیزوں میں فرق بتانے کے حوالے سے سوال ہوتا ہے۔ تو میں جو پڑھا رہا ہوں اسی سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا، اس میں باتیں بتا رہا ہوں۔ تو ابھی ہم کاروبار کی خصوصیات، اس سے پہلے ہم نے کاروبار کے بارے میں پڑھا ہے اچھی طرح، اس کا جو ہے ہم نے ایک ڈائیگرام کے ذریعے کافی ڈیٹیل معلوم پڑھی تھی ہم نے، اگر آپ نے میرے پچھلے لیکچر دیکھے ہوں گے۔ تو آج چلتے ہیں کاروبار کی خصوصیات۔ چونکہ خصوصیات زیادہ ہیں، ہم یہ لیکچر 2 یا 3 لمبا نہیں بنائیں گے، چھوٹا بنائیں گے، لیکن 2 یا 3 لیکچر میں خصوصیات کمپلیٹ کریں گے۔ امتحان میں آنے کے اس کے زیادہ چانس ہیں۔ اچھا، میں یہ پڑھ رہا ہوں کریکٹرسٹک آف بزنس یعنی کاروبار کی خصوصیات۔ اس میں بتا دوں کاروبار ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں اشیاء و خدمات کی پیداوار اور تقسیم کے ذریعے منافع حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کی کئی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر سرگرمیوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ یہ تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑا بتایا ہے۔ اب اس کی دیگر خصوصیات میں کون سی ہیں؟ پہلی خصوصیات اقتصادی سرگرمی، اکنامک ایکٹیویٹی، انگلش میں بولتے ہیں اکنامک ایکٹیویٹی، اردو میں بولتے ہیں اقتصادی سرگرمی۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ کاروبار اشیاء و خدمات کی پیداوار اور تقسیم کی ایک اقتصادی سرگرمی ہے۔ یہ مختلف شعبوں جیسے بینکنگ، انشورنس، ٹرانسپورٹ، صنعتوں، تجارت وغیرہ میں روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ معاشرے میں آمدنی کا ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی اقتصادی سرگرمی ہے جس کا تعلق انسانی ضرورت کی تسکین سے ہے۔ کاروباری نتائج کی بنا پر جو روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں وہ معیشت کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ملک کی صنعتی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ سب اسٹوڈنٹ میں نے یہ آپ کا بک کا جو ہے پہلی جو ہے خصوصیات پڑھی ہے اقتصادی سرگرمی کی۔ اس میں جو میں نے پڑھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے پاس کتاب بھی ہوگی، پیج نمبر 6 ہے آپ کی کتاب کا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو اپنے الفاظوں میں بیان کر دیتا ہوں جو میں نے ابھی پڑھ کے پڑھا ہے، سنا ہے، تو سنیے گا میرے الفاظ میں۔ کاروبار ایک اقتصادی سرگرمی ہے جس کا تعلق انسانی ضرورت کی تسکین سے ہے۔ یہ اشیاء و خدمات کی پیداوار اور تقسیم کے ذریعے معاشرے میں آمدنی کا ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں یہاں پہ، ایک دو مثالیں بھی دیتا ہوں۔ ایک کارخانہ دار جو کپڑے بناتا ہے وہ لوگوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ دوسری مثال، ایک دکاندار جو کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرتا ہے وہ بھی لوگوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ جو لوگوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، مثال میں جو بیان کیا ہے، یہی تو اقتصادی ہے، سرگرمی ہے، یعنی اقتصادی جس میں روزگار، پیسوں کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے، اقتصادی سرگرمی ہوتی ہے وہ۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ خصوصیت کی طرف۔ نظر آ رہا ہوگا آپ کو؟ نیکسٹ خصوصیت ہے، آپ کا کتاب ہوگی، دیکھ رہے ہیں، خرید و فروخت۔ خرید و فروخت صحیح طریقے سے لکھا ہوا نہیں ہے اردو میں، لیکن اس کی اردو یہی ہے، خرید و فروخت۔ انگلش میں آیا نا بائنگ اینڈ سیلنگ، جس کو ہم ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں خرید و فروخت کی بات آئے گی تو اس کا دوسرا نام ہوتا ہے بیوپار یعنی ٹریڈنگ۔ پڑھتا ہوں میں کتاب کا۔ کسی بھی کاروبار کی بنیادی سرگرمی ٹریڈنگ ہے، ٹریڈنگ مانے خرید و فروخت، جس میں خام مال، پلانٹ اور مشینری، اسٹیشنری، پراپرٹی وغیرہ کی خریداری شامل ہے۔ دوسری طرف یہ تیار شدہ اشیاء کو
صارفین، تھوک فروش، خوردہ فروش وغیرہ کو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے دوبارہ پڑھتا ہوں. خرید و فروخت یعنی بائنگ اینڈ سیلنگ کی دوسری خصوصیت ہے یہ. میں پڑھتا ہوں. کسی بھی کاروبار کی بنیادی سرگرمی ٹریڈنگ ہے، جس میں خام مال، پلانٹ اور مشینری، اسٹیشنری، پراپرٹی وغیرہ کی خریداری شامل ہے. دوسری طرف یہ تیار شدہ اشیاء کو صارفین، تھوک فروش، خوردہ فروشی وغیرہ کو فروخت کرتا ہے. کاروبار معاشرے کے مختلف حصوں میں مختلف اشیاء و خدمات فراہم کرتا ہے. یہ تو میں نے آپ کی کتاب سے یہ خصوصیت نمبر 2 خرید و فروخت کی پڑھ کے بتائی ہے. اب میں اس کو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کسی بھی کاروبار کی بنیادی سرگرمی ٹریڈنگ ہے، جس میں خام مال، پلانٹ، مشینری، اسٹیشنری، پراپرٹی وغیرہ کی خریداری شامل ہے. دوسری طرف یہ تیار شدہ اشیاء کو صارفین، تھوک فروش، خوردہ فروش وغیرہ کو فروخت کرتا ہے. وہی بات میں نے بتائی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. ٹھیک ہے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں یہاں پہ. ایک کپڑے کا دکاندار کپڑے کے کارخانے سے کپڑا خریدتا ہے اور پھر انہیں صارفین کو فروخت کرتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر دوسری، ایک کھانے پینے کا دکاندار کھانے پینے کی اشیاء کو کمپنیوں سے اشیاء خریدتا ہے اور پھر انہیں صارفین کو فروخت کرتا ہے. یعنی ہر کاروباری کرنے والا شخص جس کا کاروبار ٹریڈنگ یعنی سیلنگ، بائنگ اور سیلنگ سے ہے، اسے اپنے کاروبار کے لیے پہلے بازار سے اشیاء خرید کے اپنے کاروبار میں لانا پڑتی ہے، پھر اسے تھوڑا سا منافع رکھ کر آگے صارفین تک فروخت کر سکتا ہے. جتنے بھی آپ دیکھ لیں بازار میں جاتے ہیں ہم خریدنے کے لیے، پہلے تو وہ جس سے ہم خریدنے جاتے ہیں وہ خود پہلے کہیں سے خرید کے لاتا ہے، پھر اپنی دکان پہ رکھ کر ہمیں یعنی ہم صارفین ہوتے ہیں ہمیں فروخت کرتا ہے اور اس میں وہ منافع کماتا ہے. کیونکہ کوئی بھی کاروبار منافع کی غرض کے بغیر نہیں کیا جاتا، منافع لازمی ہے ہر کاروبار کے لیے. چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں. منافع کا حصول جو ابھی بات کر رہے تھے، پروفٹ موٹیو. ٹھیک ہے. پڑھتا ہوں. منافع کسی بھی کاروبار کی کامیابی اور ناکامی کی طرف ایک اشارہ ہے جو کہ کاروبار کی آمدنی اور اخراجات کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے. کاروبار کا بنیادی مقصد عام طور پر اشیاء و خدمات کی پیداوار اور فروخت کے ذریعے سب سے اعلیٰ ممکنہ سطح پر منافع حاصل کرتا ہے. تمام کاروباری سرگرمیوں کے پیچھے منافع ایک اہم عنصر کے طور پر کام کرتا ہے. یہ میں نے آپ کی کتاب سے پڑھا ہے، پیج نمبر 7 پر آ گیا ہے یہ کتاب کا، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے. اب میں اس کو منافع کا حصول یعنی پروفٹ موٹیو کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں اور ایک دو مثال بھی دیتا ہوں. سنیے گا میرے الفاظ کو. منافع کسی بھی کاروبار کی کامیابی اور ناکامی کی طرف ایک اشارہ ہے جو کہ کاروبار کی آمدنی اور اخراجات کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے. کاروبار کا بنیادی مقصد عام طور پر اشیاء و خدمات کی پیداوار، اشیاء مانے کوموڈٹی یا گڈس بولتے ہیں، وہ خدمات مانے سروسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کاروبار کا بنیادی مقصد عام طور پر اشیاء و خدمات کی پیداوار اور فروخت کے ذریعے سب سے اعلیٰ ممکنہ سطح پر منافع حاصل کرنا ہے. یعنی جتنا زیادہ پروفٹ ہم لے سکتے ہیں، جو بھی ممکن ہو حاصل کرنا، وہ حاصل کرنا ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے، جس کو ہم سپر پروفٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ نارملی کاروبار میں نارمل پروفٹ ہوتا ہے، لیکن کوشش کی جاتی ہے سپر پروفٹ کمائیں. مثال دیتا ہوں اسی کے حوالے سے. ایک کارخانہ دار جو کپڑے بناتا ہے وہ اپنے کپڑوں کی فروخت کر کے منافع حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مثال. دوسری، ایک دکاندار جو کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرتا ہے وہ ان اشیاء کو فروخت کر کے منافع حاصل کرتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں اکثر آپ سب کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن امتحان میں دیتے وقت جو ہے آپ گھبرا رہے ہوتے ہیں. اس ٹاپک میں بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوں گی، کسی نہ کسی اسٹیج پہ اس کا ایکسپیرینس وہ ہوگا. بہت سی نئی بھی ہوں گی لیکن بہت سی ایسی ہوں گی باتیں. چلیں اب ہم پڑھتے ہیں
पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 4, सरमाया कैपिटल। ठीक है, पढ़ता हूँ। सरमाया कारोबार का बुनियादी और लाजमी जुजू है। कारोबार को अशिया और खिदमत की पैदावार और तकसीम के लिए सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। कोई शख्स सरमाए के बगैर कारोबार का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ज़ाती सरमाया कम होने की सूरत में बैंकों से कर्ज लेकर कारोबार चलाया जाता है। ये मैंने अभी आपको पढ़ा है, समझ में आ गया, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने अल्फाज में बयान कर देता हूँ। इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात इस्तेमाल नहीं हुई। मेरे अल्फाज सुने इससे हटकर। सरमाया कारोबार का बुनियादी और लाजमी जुजू है। कारोबार को अशिया और खदमात की पैदावार और तकसीम के लिए सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। कोई शख्स सरमाए के बगैर कारोबार का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ज़ाती सरमाया कम होने की सूरत में बैंकों से कर्ज लेकर कारोबार चलाया जाता है। मिसाल देते हैं, एक कारखानादार को कारखाना लगाने, मशीन खरीदने और ख़ाम माल खरीदने के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है। ठीक है, सरमाया जो है इन सारे कामों की ज़रूरत होती है। दूसरी मिसाल लेते हैं, एक दुकानदार को दुकान को किराए पर लेने, सामान खरीदने और अमले की तनख्वाहें देने के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है। देखें, इसमें हर जगह सरमाए की ज़रूरत होती है। चलें एक और पॉइंट लेते हैं, ख़तरे और गैर यकीनी सूरत। यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे आज, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पाँच खुसूसियात तक। बाकी छठी खुसूसियात से हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ख़तरे और गैर यकीनी सूरत यानी एलिमेंट्स ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। गैर यकीनी सूरत को बोलते हैं अनसर्टेनिटीज़, रिस्क खतरे को बोलते हैं। कारोबार और ख़तरा दोनों लाजिम व मलजूम हैं। ख़तरा हर कारोबार से मुंसलिक है। कारोबार में ख़तरात का सामना करना पड़ता है, मसलन अशिया का मुकाबला, अशिया का ख़राब या चोरी हो जाना, फैशन में तब्दीली, सैलाब, ज़लज़ले और आग वगैरह ऐसी सूरत हाल हैं जिनकी वजह से कारोबार के मालिक को नुकसान उठाना पड़ता है। ये तो इसके अल्फाज है, ये भी बहुत आसानी लिखे हुए हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है समझने की, फिर भी मैं इसको अपने अल्फाज में बयान कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अपने अल्फाज में इसको बयान करता हूँ, वरना इसके अंदर आसान है, कोई मिसाल मैं अपने अल्फाज में चेंज करता हूँ, उससे बात करता हूँ। कारोबार और ख़तरा दोनों लाजिम मलजूम है। ख़तरा कारोबार से मुंसलिक है। कारोबार में ख़तरात का सामना करना पड़ता है, मसलन अशिया का मुकाबला, अशिया का ख़राब या चोरी हो जाना, फैशन में तब्दीली, सैलाब, ज़लज़ले और आग वगैरह ऐसी सूरत हाल है जिनकी वजह से कारोबार के मालिक को नुकसान उठाना पड़ता है। मिसाल देता हूँ, एक कारखानादार को अपने कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है अगर इसकी अशिया का मुकाबला दूसरे कारखानों की अशिया से हो जाए। चलिए दूसरी मिसाल लेते हैं, एक दुकानदार को अपने कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है अगर इसकी दुकान में आग लग जाए या इसका सामान चोरी हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए ख़तरे की सूरत हाल तो रहती है, इसलिए उसको ऐसे इन मामला से बचने के लिए इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, बीमा भी कराना पड़ता है अपने कारोबार को, क्योंकि ख़तरात कारोबार में हर वक्त रहते हैं। आपका सरमाया किसी वक्त भी डूब सकता है। वही लोग कारोबार कर सकते हैं जो रिस्क लेते, ख़तरात रखने की हिम्मत रखते हैं और ख़तरात का सामना करते हुए अपना सरमाया लगाते हैं, अच्छी मैनेजमेंट के साथ कारोबार को चलाते हैं। और हमेशा मुनाफा उन्हीं कारोबार में ज़्यादा होता है जिनमें ख़तरात ज़्यादा होते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है। जिन कारोबार में कम ख़तरात होते हैं, कम रिस्क होता है, वह मुनाफा भी ज़्यादा नहीं होता है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 5 खुसूसियात बयान कर दी इस लेक्चर में, लेक्चर बड़ा नहीं करना चाह रहा। अब छठी नंबर 6 से मैं अगला लेक्चर के अंदर आगे बयान करूँगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। चलें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे।